کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو والیہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر وعدے کی ایک لکھت یعنی تحریر ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن
قبلهم فلله المكر جميعا اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. يعلم ما تكسب كل نفس جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہیں. بڑی جید ہستی ہیں، بڑے جلیل القدر، آپ محدث بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. اور آپ کی امی جان کا جو انداز تھا، آپ کو سوارا بھی اور سوار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب بھیجا، اور پھر جب آپ اپنی امی کی زیارت کرنے کے لیے جب آئے تو آپ کی امی جان نے کیا کہا، انشاءاللہ الکریم اس بات کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اس سے ہم بھی رہنمائی حاصل کریں گے. اس کے علاوہ بھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، کتنے استادوں سے آپ نے پڑھا. انشاءاللہ الکریم اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. قبلہ حضرت مولانا جناب قاری حکیم خلیل اتاری صاحب جزا شرف ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. آئیے خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار ہزار بار درود. ان کو کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب کا کردگار درود ہے. کرم ہی کرم کے سنتے خوش ہو کہ بار بار درود. ان کو کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب کا کردگار درود. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ پاک کے لیے سماعت کے لیے آئے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. بہت ہی پیارا کلام ہمارے سلمان بھائی کو بھی یہ بہت پسند ہے. ان کی دلجوئی کی نیت سے بھی پڑھتا ہوں. بالکل پڑھیے. قربان میں کی
بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، میرے آقا نے بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا زمانے نے
زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے لب پہ سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا بن مانگے دیا اور اتنا دیا ان کا تو شعار قریبی ہے مائل باتا ہی رہتے ہیں جب یاد کیا اے صلی علیہ جب یاد کیا اے صلی علیہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں روزے دے چفیرے نے غلامہ دیا ٹولیاں ایک پیا سندا ہزاراں دیاں بولیاں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہمیں ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر
اس احسان کے میں صدقے یا رسول اللہ قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا. واہ سبحان اللہ، کیا عطا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور کیا خوب کہا ہے امام اہل سنت نے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں. واہ موتی بھی پھر بے شمار ہی جو ہے وہ بیش قیمت عطا فرمائے ہیں. ہاں بے شمار اور بیش قیمت، بے شمار اور بیش بیش قیمت. سبحان اللہ. واہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حاضری دربار بھی اللہ کریم ہم سب کو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. مجھے ابھی یہ بات کہتے ہوئے وہ حاضری یاد آ رہی ہے جس میں رکن شورا کے ساتھ بھی مکہ مدینے میں کچھ وقت جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملا. اور حفصہ جب ہم لینے کے لیے حضور کو ایئرپورٹ پر گئے تھے، عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ بھیجا تھا کہ جو ہے وہ رکن شورا کو ریسیو بھی کرنا ہے. تو حضور بھی تھے، ان کے بچے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، ماجد بھائی بھی تھے، حامد بھائی بھی تھے ماشاء اللہ الکریم. تو جیسے ہی ہم حفصہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو موٹے موٹے قطروں کی جو ہے نا وہ بارش ماشاء اللہ یہ شروع ہو گئی. اللہ اکبر. لوگ تو بھاگم بھاگ تھوڑا وہ ہو گیا، آگے پیچھے ہونے لگے. تو ہم تو بارش مدینہ ہے سبحان اللہ نصیب ہوئی ماشاء اللہ. تو یوں پھر رکن شورا کو لیا، پھر آئے، وقت گزارا یہاں پر مدینہ شریف میں بھی، مکہ پاک میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہ دن لائے کہ خیر سے ہم حاضری کی سعادت پائیں، اور ذوق والی اور شوق والی حاضری آمین. اللہ نصیب فرمائے. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں. حضرت ابو عبداللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ موضوع ہے. سر ان کا کچھ ابتدائی تعارف اور کب پیدا ہوئے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دوسری سن ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی ولادت تو 97 ہجری میں ہوئی، اور یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور عالم بھی تھے اور محدث بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے، فقیہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ اپنے والد صاحب سے کی، سعید بن مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور اس کے علاوہ حضرت امام عامش سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. کیا بات. اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ بڑی تعاون کرتی تھیں. جب یہ چھوٹے تھے تو والدہ کہا کرتی تھی کہ آپ علم دین حاصل کریں، میں چرخہ کاٹ کر جو ہے وہ تمہارے اخراجات پورے کروں گی. اللہ اللہ. اور ایک مرتبہ ظاہر ہے گھر سے جب ماحول ملا، والد صاحب بھی عالم ہیں، والدہ بھی اہل علم ہیں اور علم سے محبت رکھتی ہیں، تو جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنی ماں سے کہنے لگے کہ مجھے دین کے لیے وقف کر دیں. تو ماں نے کہا کہ تجھے وقف کر دوں، تو اتنی اہلیت رکھتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ انہیں بڑی حیا آئی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وقف ہو جاؤں دین کے لیے. تو پھر یہ ایک کمرے میں چلے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. 5 سال جو ہے نا وہ عبادت کرتے رہے. کیا بات. اور جب والدہ نے دیکھا کہ واقعی یہ اپنے اس جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں مجھ سے، تو یہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، بزرگی ان کے چہرے سے جو ہے وہ عیاں ہیں. واہ، سعادت مندی جھلک رہی ہے. جی کیا بات. تو پھر والدہ نے جو ہے وہ آپ کو اجازت دے دی. اور جیسے ہی آپ کو اصل میں یہ اجازت مانگ رہے تھے گھر سے باہر جا کر علم حاصل کرنے کی، مختلف شہروں کے اندر علم حاصل کرنے کی. تو والدین کو ویسے ہی اپنے بچوں سے پیار تو ہوتا ہی ہے.
تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی والدہ شفقت کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی، اللہ اکبر، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو بہرحال جو جب دیکھا کہ یہ تو ویسے ہی وقف ہے، گھر میں رہتے ہوئے وقف ہے، ہاں عبادت میں مصروف ہے، کیا بات. تو پھر ماں نے جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر علم حاصل کرنے کی اجازت دے دی. اور پھر آپ مغرب کے ہیں یا مشرق کے ہیں، ہر جگہ پھر آپ گئے، کئی شہروں کا سفر کیا، کیا بات. اور علماء نے لکھا کہ 600 علماء سے انہوں نے استفادہ کیا. اللہ اکبر. یعنی اندازہ لگائیں. 600 ٹیچرز، اساتذہ سے علم حاصل کیا آپ نے. اللہ اکبر. اور آپ ویسے جو ہے وہ یہ عراق کے رہنے والے تھے، جی. لیکن جو ہے وہ کیا فلسطین اور کیا ایران، کیا بخارا، ہر جگہ جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے. آپ نے جو درس کا آغاز کیا وہ بخارا میں کیا ہے. واہ. کہاں عراق، کہاں بخارا اور کہاں فلسطین. تو یوں جو ہے وہ علم دین، اور اس زمانے میں سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا، جی. اور پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے. لیکن یہ اتنے شہروں میں جا رہے ہیں، حدیث پاک جو ہے وہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. واہ. اور پھر جو ہے وہ مسند بھی کہاں لگائی علم کی، وہ بخارا کے اندر لگائی. کیا بات. اور یوں جو ہے وہ آپ نے یہ علم دین کو حاصل بھی کیا، اور پھر جو ہے وہ علم دین کو تقسیم بھی کیا. جی. تو یہ علم حاصل کرنا اتنا آسان اس زمانے میں نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی سٹرگل کی. آج کے زمانے میں علم دین حاصل کرنا کتنا آسان ہے، بہت آسان. لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. جی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں، جی. اور اپنے بچوں کو بھی شوق دلائیں، اور ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں کہ وہ بھی علم دین حاصل کریں. ان کو اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کریں، اور جو ہے وہ مالی طور پر بھی سپورٹ کریں. کیا بات ہے. اور یہ والدین کی جو ہے وہ جب سپورٹ بچوں کو ملتی ہے تو پھر جو ہے وہ بچے اس یعنی علم دین حاصل کرنے میں پھر کوشش بھی کرتے ہیں. جی. یہ والدین کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سبق ترغیب موجود پائی ہے. جا رہی ہے. بالکل سبق بھی ہے، ترغیب بھی ہے. اور میں تو سوچ رہا ہوں صاحب کہ آپ کی امی جان نے کہا کہ میں چرخہ کاٹ کر جو ہے وہ تمہارے اخراجات جو ہے وہ پورے کروں گی. چرخہ کاٹنا ہم میں سے شاید جو ناظرین، جو اپ کمنگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک تعداد ہوگی جس نے چرخہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، بلکہ شہروں میں رہنے والی تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جس نے چرخہ جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. اچھا، جب چرخہ نہیں دیکھا ہوگا تو وہ چرخہ جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، اور اس سے جو ہے وہ دھاگا بنتا کیسے ہے، اس کا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا. بہرحال مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ چرخہ کس طرح کاتا جاتا ہے، مجھے اس طرح کا مجھے یاد آ رہا ہے. الحمدللہ میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا. عدنان بھی جی کاتے ہوئے بھی کسی کو دیکھا؟ میں نے دیکھا ہمارے ہاں وہ جو بڑی عمر کی جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں جی. تو وہ اس کو چرخہ کاتا کرتی ہیں. ہاں جی. اس کو چرخے کو چلانا اور اس سے کام لینا یہ پوری ایک سائنس ہے. بہرحال میں آسان لفظوں میں اتنی بات بھی کہہ دوں، کبھی کوئی موقع ملا تو یہ چرخہ جو ہے نا جی، یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ اس کا ریکارڈ بھی کر لیں گے. بہرحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی امی جان نے بڑی محنت کر کے بچے کو کس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا، علم دین کی طرف. اور پھر آپ دیکھیں کہ ماں کی محنت ہے، اور پھر بچے کی اپنی لگن بھی ہے، اور پھر اس کی سٹرگل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی ہے. تو پھر مقام اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا ہے، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو جن ماؤں نے، جن باپوں نے اپنی اولاد کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کی ہے، اور ان کی اولاد نے پھر اس کا باقاعدہ جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہیں مول پا دیتا ہے، اس کی پوری مطلب اس کی کوشش کی ہے اور واقعی حاصل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ کریم نے مقام بھی ایسا ہی عطا فرمایا. تو آج بھی ہمارے یہاں جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ایک پہلو مل رہا ہے ابتداءً، وہ یہی مل رہا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اخراجات وغیرہ کے حوالے سے بھی ایفرٹ کر کے بھی اپنی تعاون کو جاری رکھنا چاہیے.
اور دوسرا دان بھی دیکھیں آپ کہ انہوں نے 600 اساتذہ سے اللہ علم دین حاصل کیا ہے، جی تو اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انما العلم بالتعلم، واہ واہ علم سیکھنے سے واہ آتا واہ۔ ہے، بالکل بیٹھے رہنے سے یا سوئے رہنے سے علم دین یہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا انداز رہا ہے، اور علماء سے یوں کہہ لیں کہ کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء کی ضرورت نہ رہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ ہی علماء کے محتاج رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جب تک علم ہے اس وقت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں تو یہ ہے، بعض محدثین وہ ہیں جنہوں نے 4,000 6,000 6,000 اور اس سے کہیں زیادہ اساتذہ سے علم دین حاصل کیا ہے۔ واہ، جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے واہ۔ کہ آپ نے 4,000 اساتذہ سے، محدثین نے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اس پر ہمارے ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ مضمون بھی لکھ رہے ہیں، مجھ سے پچھلے دنوں نے مشورہ کیا، ایسے علماء اور محدثین کرام جنہوں نے 1,000 سے زائد اساتذہ کرام سے جنہوں نے علم دین حاصل کیا، تو ان کی سیرت پر وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک تعداد ہے ایسے علماء کی کہ جنہوں نے اتنی کثیر تعداد میں علماء سے، محدثین کرام سے علم دین حاصل کیا، اور پھر یہ دراصل جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور پھر اس زمانے میں اتنے کثیر اساتذہ کے ساتھ ان تک پہنچنا، ان سے علم دین حاصل کرنا، یہ کس قدر مشکل تھا۔ آج آسان ہے، اس زمانے میں اس قدر مشکل تھا، لیکن باوجود اس کے وہ جو علم کی طلب تھی ان اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے دلوں میں، اور پھر ان کے جو انہیں وقف کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو والدین تھے، سرپرست تھے، وہ بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ علم دین حاصل کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، مشکل امر ہے یوں اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اخراجات والدہ نے ذمے لیے، پھر تربیت کا بھی آپ نے، یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ نفع مند بھی ہے یا بس فالتو کا علم ہے، اس کا بھی احساس دلایا، اور آپ نے ساتھ میں جب وقف کر دیا نا اپنے بیٹے کو، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو ایک بار کافی عرصے کے بعد 10-12 سال جب گزر گئے تو انہیں خیال آیا کہ ابھی امی جان سے ملنے چلتے ہیں، تو یاد نے ستایا، گھر آئے تو گھر یعنی ابھی داخل نہیں ہوئے، اوٹ تھی، پردہ تھا، رکاوٹ تھی، تو آپ نے بتایا، آپ کی والدہ نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا میں سفیان آپ کا بیٹا۔ تو فرمایا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائے نا تو اسے واپس نہیں لیا جاتا، میں نے تمہیں وقف کر دیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں ہی تم سے ملاقات ہوگی۔ تو آپ یہ ہے احساس کہ میں نے اپنے بیٹے کو جس بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں دوبارہ کبھی وہ آتے تعلیم چھوڑ کر اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، والدہ نے پہلے ہی بتا دیا بیٹا وقف کر دیا ہے، سو اس کا مطلب ہے وقف کر دیا ہے، اب علم دین ہی حاصل کرو، رب کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی تم سے۔ اور پھر آپ اپنے بیٹے سے فرمایا کرتی تھیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سے کہ بیٹا جب تم 10 حدیثیں لکھ لو تو پھر دیکھو کہ ان احادیث نے تمہاری زندگی پر کیا اثر مرتب کیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے یا اسی طرح بس لکھ لیا اور چل دیے۔ فرمایا اگر ان کا اثر تم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو تم نے حاصل کیا وہ تمہارے لیے نفع مند ہے، تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف جمع خرچ ہو رہا ہے، علم آ رہا ہے، معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ پھر یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے، اس کا قیامت کے دن بندے کو جواب دینا ہوگا۔ تو آپ کی والدہ بھی کیسی ذہین فتین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیسا علم دین کا ایک احساس، شعور اور اس کی اہمیت ان کے دل میں کیسی تھی کہ بیٹا صرف معلومات ہی اکٹھی نہیں کرنی، جو علم آ رہا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل میں اضافہ ہو رہا ہے تو مطلب یہ آپ مفید علم حاصل کر رہے ہیں، فائدہ مند علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے جو بالخصوص وہ اسلامی بھائی اور خواتین جن کے بچے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین درس اور سبق ہے کہ ان کا انداز اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ سیکھ کر آ رہا ہے مدرسے سے، جامعۃ المدینہ سے، وہ گھر میں آ کے بتا رہا کوئی بات، اب اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
ارے چھوڑو مولوی بنانے کے لیے ہم نے تمہیں خاص کیا تھا، تم ہم سب کو مولوی بنا کے چھوڑو گے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب اسے آپ نے سکھانے کے لیے منتخب کر دیا، بھیج دیا، اب وہ جو سیکھ رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جب وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے اس پر اس کی حوصلہ شکنی ہرگز نہ کی جائے، بلکہ اس کی پیٹھ تھپکی جائے کہ بیٹا بہت اچھا کام کر رہے ہو، اسی کے لیے تو ہم نے تمہیں بھیجا تھا تاکہ ہم کبھی غفلت اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو تم ہمیں بتاؤ، سمجھاؤ، سو ہم تمہارے دست و بازو ہیں، تمہارے ہم مددگار ہیں، تو اس معاملے کے اندر یوں بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ اور دوسری بات جو بڑی قابل ذکر ہے اور آج کل کے فی زمانہ یعنی آج کل کے حساب سے اس کو ایڈریس بھی کیا جانا چاہیے، وہ صاحب یہ بھی ہے کہ ماں باپ اگر اولاد کے اندر کچھ کمی دیکھ رہے ہیں یا یوں بولیے کہ کوئی ان کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر بیٹا جو ہے وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، اسے آواز دی، کچھ کہا، یا بیٹی کھیل کود میں لگی ہے، اس کو آواز دی، اسے کچھ کہا، تو اب اس نے سنا نہیں، سننا چاہیے۔ والدین جب آواز دیں تو اس کو سننا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش کہ میری ماں جو ہے وہ میرے پاس ہوتی، میرے ساتھ ہوتی، زندہ ہوتی، اور وہ مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نوافل پڑھ رہا ہوتا، تو میں وہ نماز جو ہے اس کو چھوڑ کر لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی جانب جو ہے بڑھ جاتا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیسا ایک پیار والا، جو آپ کی ایک کیفیت تھی، یہ احساس تھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ بہرحال تو بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کی سنیں، اب نہیں سن رہے، اور وہ بچہ ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ مدرسے میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، جامعہ المدینہ میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، یہ مدرسے سے سیکھ کے آئے ہو، تمہیں مدرسے والوں نے یہ سکھا کے بھیجا ہے، یہ بولیں گے اچھا اب بچہ ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اچھا عملی طور پر اگر اس میں کوئی سستی ہے، جیسے یوں بولیں کہ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا، جانا چاہیے، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب اس پہ یہ مدرسے میں یہ سیکھ کے آتے ہو، تم ادھر جا کے یہ پڑھ کے آتے ہو، یہ جو انداز ہے، اب مدرسے والوں نے نہیں کہا بھائی نماز پڑھنے مسجد میں نہ جاؤ، مدرسے والے تو جو ہے وہ جامعہ المدینہ میں تو ایسا کوئی سبق نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننا، جامعہ المدینہ کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہمارے ہاں تو نماز تو کیا تہجد کا ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، وللہ الحمد، اور تہجد کے ساتھ ساتھ طلباء کرام جو ہے یہ روزے رکھتے ہیں، رجب اور شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اور باقاعدہ مجلس جامعہ المدینہ کی طرف سے روزہ رکھنے والوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن بندہ اس پر بھی کچھ غور کر لے کہ کہیں کوئی میرے کردار کی جھلک کی تو میری اولاد میں نہیں آ رہی، نہ میں خود جاتا ہوں نہ اولاد جا رہی، کیا فرمائیں گے استاد؟ اصل میں جو سمجھانا ہے اس کا انداز بھی آنا چاہیے، اور مثبت انداز سے، پیار سے، محبت سے اور اچھے جملوں میں سمجھانا چاہیے، جی، اور کسی کو سمجھانا ہے، ویسے ایک بات ہے کہ کسی پر تنقید کی جائے نا تو اس کو یوں اتنا اچھا تو نہیں لگتا، ہاں تعریف کی جائے تو خوش ہوتا ہے وہ، چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ جو کسی کو یوں سمجھانا ہے نا، تو یہ سمجھانا بھی جو ہے وہ کافی بھاری ہوتا ہے، اور اگر الفاظ بھی بھاری ہو جائیں، ایک تو سمجھانا بھاری، پھر الفاظ بھی بھاری ہیں، تو پھر اتنا وزن جو ہے وہ اگلا برداشت کر سکے گا، یہ نہیں کر سکے گا، تو بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ہی سمجھانا چاہیے، محبت سے، پیار سے، اور پھر جو ہے وہ دل سوزی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمارا کام سمجھانا ہے اور اچھے انداز سے سمجھانا ہے، باقی جو ہے وہ ہدایت دینا تو اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، نرمی سے، محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور اثر ہوگا، تو یہ سمجھانے کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، بالخصوص جو ہے وہ مائیں جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نرمی کے ساتھ، ہاں یہ ہے تکلیف دہ بات تو ہے کہ بچے کو ہم سمجھائیں اور وہ نہیں سمجھ رہا، تو یہ والدین کے لیے تکلیف والا معاملہ تو ہے، امتحان تو ہے، لیکن جو ہے وہ اس امتحان میں جو ہے شریعت کا دامن چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ہاں سمجھانا ترک بھی نہ کیا جائے،
بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں. بھئی میرا بچہ ہے، اس کو کیا آخری دفعہ سمجھانا، اس کو تو بار بار سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی. صحیح. تو یہ جملے کہ میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، بچوں کو تو کم از کم نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے. کہ ان کو تو ہم نے بار بار سمجھانا ہے محبت پیار سے، کہ ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر جو ہے کون سمجھائے گا، اور ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر معاشرہ ان کو سمجھائے گا اور پھر ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا. تو گھر کے اندر جو بات سمجھائی جا سکتی ہے وہ باہر والے جو ہے یوں نہیں سمجھا سکیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ بڑا اچھے انداز سے، اور یوں جو آپ نے کہا کہ وہاں سے سیکھ کر آیا ہو یہاں سے سیکھ کر آیا ہو، تو یہ تو انداز اختیار کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اصل تو وہ ہم سے سیکھا نا، گھر کے اندر جو سیکھا اس نے، اور جو سیکھا یعنی گھر سے زیادہ سیکھا، گھر میں تو زیادہ رہا ہے، مدرسے میں تو کچھ دیر کے لیے جاتا ہے یا گیا. تو یوں جو ہے وہ ہمیں، اور جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اپنے انداز پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بچے سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اسی طرح جو ہے وہ خود سگریٹ پیتا ہے اور بچوں کو کہہ رہا ہے سگریٹ نہ پیو، تو یہ یوں جو ہے وہ یہ خود عمل نہیں کر رہا تو دوسرے پر پھر اثر کم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اگر جو ہے وہ کمزوری ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس کمزوری سے جو ہے وہ کمزوری ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اور خود بھی جو ہے وہ اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے کہ جو پریکٹیکل طور پر سمجھایا جاتا ہے وہ زیادہ باثر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے والدین کو جو ہے وہ عملی طور پر اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور ہم بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں تو بڑا یعنی بہت زیادہ درس حاصل ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ مجھے اسی سے یاد آیا سمجھانے کے حوالے سے، کہ یہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. واہ. اب جو ہے وہ گفتگو جاری ہے، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کون سی وہ آپس میں گفتگو کریں گے. اور جو ہے وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ اس طرح، اچھا عاجزی ان کے ساری کا سلسلہ بھی تھا، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوش ہوئے اس مجلس سے، اور فرمانے لگے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ ہماری یہ مجلس تو بڑی اچھی رہی. واہ. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ دیکھیں سمجھانے والی بات، کہ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھا لگانے کے لیے عاجزی کر رہے تھے، اپنا کلام جو ہے وہ بنا سنوار کر ایک دوسرے سے کر رہے تھے. یعنی یہ بھی کیسی حیرت والی بات ہے، یہ عاجزی والی بات ہے، حالانکہ ان کا قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو یہ سن کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے شریعت کے خلاف بات کون سی کی ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ میری غفلت کے پردے ہٹا دیے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو جو ہے یہ انداز ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا کہ یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی یوں اتنے اچھی محفل ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو عاجزی کے لیے سمجھا رہے ہیں اور پھر سمجھ بھی رہے ہیں. کیا بات. تو کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہی انداز ہو جائے کہ جو ہے ظاہر ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، پھر اچھے انداز سے کرنی چاہیے. درست فرمایا. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اولاد ہے تو اس کو محبت پیار سے سمجھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ بعض ناظرین نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن چلیں اس کو محسوس بہرحال کیا جا سکتا ہے. کوئی کسی کا آپریشن کرنا نا، جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے لیے بھی جسم پر وہ کٹ لگتا ہے، باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس کی تہیں جو ہے وہ کٹتی ہیں، اور پھر مطلب وہ پورا ایک سسٹم ہے اس کا، دل جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور پھر اس کی سرجری ہوتی ہے. اس میں بھی وہ اوزار اس طرح کی کینچی وغیرہ اور بلیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. سرجیکل بلیڈ ہوتا ہے بھارت. اور آپ دیکھیں عام گوشت کاٹنے کے لیے بھی اوزار استعمال ہوتے ہیں. تو بندہ غور کر لے کہ میں نے بوٹیاں بنانی ہیں یا میں نے کوئی تعمیر کرنی ہے، جو خرابی ہے اس کو دور کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس کا تو کئیوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کبھی گھر پہ کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس میں بعض اوقات ایلفی لگاتے ہیں. پہلے ایک آتی تھی میجک، اس کو کہتے تھے، وہ ایک ہوتا تھا، بناتے تھے اس کو دو چیزوں کو ملا کے، اس کو میجک کا نام دیتے تھے. بھارت یہ ایلفی لگاتے ہیں. تو ایلفی لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں؟ ایلفی جو ہے نا وہ اس کو کھولتے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہے،
کھولنے کے بعد لگاتے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہیں، اور جب لگا لی ہے اب دو چیزوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تو وہ بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ، اور اس پر ایک احتیاط لکھی بھی ہوتی ہے کہ احتیاط کیجئے، جسم کے حصے پر، کسی جسم کے حصے پر لگنے سے اس کو بچائیے، اور آنکھ میں لگنے سے بھی اس کو بچائیں۔ ایلفی لگا کے کیا کرتے ہیں؟ اصل میں کچھ چیز بنانی ہوتی ہے، جوڑنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ سارے انتظامات جو ہے وہ کیا ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اولاد ہے، اولاد کی کوئی خامی دور کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ حکمت بھرا انداز اختیار کرنا پڑے گا، اور یہ ساری احتیاطیں کرنی پڑیں گی۔ آپ یاد رکھیے، شیشہ توڑنا ہو نا، جیسے یہ اب ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ تو چلیں ایک دوسری بات ہے، بہرحال چوڑیاں ہیں نا، ان کو اگر توڑنا ہو تو ایک مرتبہ اٹھائیں، زمین پر پھینکیں، پھر ٹک ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہی چوڑی بنانی ہو تو ایسے نہیں بن جائے گی۔ ہاں جی، پہلے جو اس کا شیشہ ہے، اس کا جو کانچ ہے، پہلے تو اس کی چھانٹی ہوگی، چھانٹی ہونے کے بعد وہ بھٹی میں جائے گا، بھٹی میں جا کے پھر پگھلے گا، پگھلنے کے بعد ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر وہ سارا جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ بھی کبھی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں بھی بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں، کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہے بڑی محنت سے اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ سلیقہ نہ چوکنے پائے۔ خالد بھائی یہ بات پیش نظر ہے۔ سلیقہ، طریقہ، طور، بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یقینی طور پر جب کوئی تعمیری کام کیا جائے جی تو بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تعمیر کرتے کرتے بھی اگر جیسے ہم کوئی دیوار تعمیر ہوتی ہوئی تقریباً ناظرین نے دیکھی ہوگی، جی اگر ایک اینٹ بھی پوری دیوار میں ٹیڑھی لگا دینا تو اس کے بعد پھر ساری دیوار ٹیڑھی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایک چیز اپنی اپنی مکمل احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اور خاص کر جس کو ہم اس لیے تعمیر کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے نقش قدم پر چلے گا، یہ دنیا میں میری نشانی ہے، یہ ان باقیات میں سے ہے شاید جن کو میں دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے یا اس کے نقش قدم پر ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح برائیوں سے بچے، اگر کسی برائی سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، کس طرح اچھے راستے پر چلے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا۔ بسا اوقات بندہ کوئی سفر کرتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا، تو پھر جب خود سفر کر جائے، اگرچہ اس میں مشکلات کا سامنا کیا ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے پھر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اب اس مشکلات کا جن کا سامنا میں نے کیا ہے میری اولاد کو نہ کرنا پڑے۔ تو جب اس کی پوری زندگی اخلاق، کردار کی تعمیر کر رہا ہے بندہ، تو اس میں بھی مصلحت سے چوکنا نہیں چاہیے، احتیاط سے چوکنا نہیں چاہیے۔ یہاں چوکے گا تو ساری کی ساری زندگی پھر پریشانی میں اگلے کی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ رسوائیاں بھی مقدر بن جائے اور ان کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے ان کے طور طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان کے انداز دیکھیں تو اللہ دل کرتا ہے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے اور ان سے بار بار سیکھا جائے۔ امام یحییٰ بن معین کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم نے مکمل سلسلہ کیا تھا، اور یہ ایسے بزرگ ہیں جو خود امیر المؤمنین فی الحدیث اور حدیث میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نام ہیں ان کے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ یہ وہ اساتذہ ان کو شمار کیا کرتے تھے۔ اب بڑا جلیل القدر نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ اولیاء کی فہرست میں دیکھیں تو یہ سر فہرست ہے، اور علماء و محدثین کی فہرست میں دیکھیں تب بھی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت کے 1100 اساتذہ سے میں نے علم دین حاصل کیا، 1100 اساتذہ سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وہ مقام تھا کہ ان 1100 اساتذہ میں سے سب سے افضل میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پایا۔ وہاں تو ہر شخص وہ تھا
جو اپنی اخلاقیات میں جو علم حدیث پڑھنے والا ہے پڑھانے والا ہے وہ اخلاقیات میں ایک خود معیار ہوا کرتا تھا. جی بالکل. وہ حدیث بیان کرنے میں کمال درجے کی احتیاط کرتا تھا. بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں تو یہاں تک آیا کہ جب ان کے پاس کوئی خوشی کی خبر لائی جاتی کسی کے متعلق یا کسی کے انتقال کا بتایا جاتا تب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ ہوتا تھا اچھا ان کا انتقال ہو گیا, اچھا بتائیں کہ انہوں نے کتنی احادیث روایت کی تھی, فلاں مسئلے میں انہوں نے کون سی احادیث روایت کی ہیں. یعنی یہ کسی کی پہچان بھی رکھتے تھے تو احادیث کے ذریعے سے رکھا کرتے تھے. فرماتے تھے علم حدیث وہ ہے جو عزت ہی عزت ہے. کیا بات. جو اس علم حدیث سے عزت چاہے گا دنیا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی عزت عطا فرمائے گا. اور جو اس سے آخرت کی عزت چاہے گا مالک کریم اس سے آخرت کی عزت عطا فرمائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مدینہ جی کیا شان ہے آپ کی, اور عظیم عاشق رسول. آپ کا بھی مطلب تینوں ہی شعبوں میں عشق رسول کے عنوان پر دیکھ لیجئے, علم و فضل کے عنوان پر دیکھ لیجئے یا علم حدیث کے عنوان پر دیکھ لیجئے سر فہرست ہی نظر آتے ہیں. جب عراق سے سفر کر کے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف لائے, مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دیکھ کے فرمانے لگے کیا بات ہے سفیان تمہاری, کہ پہلے تو وہاں سے درہم و دینار آیا کرتے تھے, جب سے تم آئے ہو تو علم بھی آنے لگا ہے. یہ علم آنے لگا ہے کتنا بڑا جملہ ہے سلمان بھائی, کہ تمہارے آنے سے یہاں علم آنے لگا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے تو علماء فضلاء پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ, ان کے آنے سے کیوں علم آنے لگا ہے؟ ان کے پیچھے ان کی والدہ کی وہی احتیاط ہے جو انہوں نے سکھائی تھی کہ بیٹا حدیث لکھی ہے تو اس پر عمل کہاں ہے. کیا بات. اگر یہ یاد کی ہے تو یہ کردار میں بھی نظر آنی چاہیے. اور پھر وہی علماء احادیث جو حدیث سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عامل بن کر رہے. آپ دیکھیں کہ کئی سورج غروب ہو گئے لیکن ان کے علم و فضل کا اور اخلاق و کردار کا سورج جب بھی چمک رہا تھا اور آج بھی الحمدللہ چمک رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم و عمل جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہاں میں ایک چلتے چلتے بات کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک دوسری بات بھی ایڈریس کرتا چلوں. اولاد ہے یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہے جو ایک اچھا کام کر رہا ہے, اسے اس کے اچھے کام کو بیس بنا کر کے اسے کسی حوالے سے اگر تنقید کی گئی ہے نا تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اب وہ یہ کام ہی چھوڑ دے. اچھا کام ہاں یہ بھی نہیں کروں گا میں, یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کہنے والے کے منہ میں زبان ہے اور زبان کے ساتھ ایک اس کا کیا ہے اختیار بھی ہے. تو اس میں برتن میں جو تھا وہ نکل کے باہر آ گیا ہے, وہ تو چلے جو تھا وہ تو ہو گیا ہے. اب میری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اگر اچھا کام کر رہا ہوں, میں اگر دین اسلام پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں, یا میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, یا میں کوئی اچھائی کی بات بتا رہا ہوں, یا کسی اچھائی کی بات کو جو ہے وہ میں فارورڈ کر رہا ہوں, اور اس پر اگر کوئی نیگیٹو وے میں مجھ پر جو ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے تو اس کے کمنٹ کا جائزہ لے لیں. آسان سی بات, کمنٹ کا کیا کر لیں, اس کا جائزہ لے لیں. اگر تو واقعی ہمارے اندر وہ خامی موجود ہے اس خامی کو دور کر لیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فضول بات ہی اس نے کہہ دی ہے, غلط بات کہی ہے, بے بنیاد بات ہے یا گھٹیا بات کہی ہے, تو ایسی بات کرنے والے کی ہی سپرد کر دیں, حوالے کر دیں. بھائی آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں, جو بھی ہیں, بس جو بھی اس کا کچھ ہے وہ آپ کے اوپر ہی ہے. یوں دل ہی دل میں وہ رکھے اور اس سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے, اور جو خود اچھا کام کر رہا ہے اس کو کبھی ریورس نہ کرے. یہ بھی اس طرح ایک طبقہ ہوتا ہے جنہیں کہا ہے, جیسے اولاد کو ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی ہے, بات کا غیر حکمت بھرے انداز میں کہہ دی, نہیں کہنی چاہیے, چلے بول ہی دیا ہے نا. والدین کو ہٹا کر کے آپ کسی اور کو لے لیں, بھائی نے کہہ دیا, یا چلیں باہر معاشرے میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں, وہاں کسی نے کوئی بات ایسی کر دی جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی, تو وہ جو انڈیویجول بندہ ہے جس کو بات کہی گئی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اچھائی کو تو نہ چھوڑے. لیکن یہاں تو لوگ جو ہے وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو بھی کیا کرتے ہیں, اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. بھائی مجھے برا کہہ رہے تھے, اب میں برا بن کے دکھاؤں گا. یہ اس طرح بھی آتے ہیں. یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے, اور ہمیں جو بزرگان دین ہیں, صحابہ اکرام ہیں, ان کی سیرت پر نظر دوڑائیں تو اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں جی کہ ان کو لوگوں نے برا کہا, جی
اور ایسی ایسی جو ہے وہ تہمتیں لگائیں کہ جو ان کے اندر تو ایسی چیز تھی نہیں اور ایسی بات کر دی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا کہ سن کر پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ آپ کی برائی کی, آپ کے منہ پر برائی کی, تو آپ غصے میں نہیں آئے, آپ کا تو حلم مشہور ہے اور کرم مشہور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے بدوی تھا وہ, یعنی باہر سے دیہات سے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہے. تو آپ نے اس نے برا کہا, آپ نے اس کو اپنے گھر بلایا, اس کو کھانا کھلایا, اس کو کپڑے دیے, اور پھر وہی جو آپ کو برا کہہ رہا تھا آپ کو دعائیں دیتا ہوا, آپ کی اچھائی بیان کرتا ہوا جا رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی برائی بھی کرتا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ یہ کیوں کر رہا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, اور پھر جو ہے وہ اگر کوئی اس کے اندر ایسی چیز ہوتی تھی تو اس کا مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے. تو یہ کرم والے اور جو اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں ان کا یہی انداز ہوتا ہے. تو ہمارے خلاف بھی کوئی بات کرے تو اس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کہ وہ اس نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر ایسی سوچ رکھیں گے تو ہوتا ہے امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ بعض افراد کے یہ جملے جو ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش تو ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کوئی جملہ بولے گا سلمان بھائی آپ کے بارے میں تو کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا, یقیناً آئے گا, لیکن اب جو ہے وہ آپ کیا اقدامات کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا نا. ہمیں جو ہے شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہی جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے. معاف کر دینا, درگزر کر دینا یہی بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم انتقام لینے جاتے ہیں اور الٹا جو ہے وہ شریعت کا قلم ہم پر چل جائے, ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے اللہ پاک کی انتقام میں, جوش میں. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے نا تو پھر وہ ایسا قدم بھی اٹھا لیتا ہے کہ جو اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہوتا, شرعی طور پر بھی درست نہیں ہوتا, اور بعض اوقات جو ہے وہ قانونی طور پر بھی درست نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ کنٹرول بھی رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا برائی کر بھی رہا ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے جو ہے وہ اجر کی امید رکھنی چاہیے. اچھا, یہ جو اگر ہم درگزر کریں گے, معاف کر دیں گے نا, تو اللہ پاک اس کے دل میں بھی جو ہے وہ محبت ڈال دے گا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ بدظن تھا, برا کہہ رہا تھا, لیکن جو ہے ہم نے اسے معاف کر دیا تو اس کے دل میں ہماری محبت آ گئی, اسے خود ہی شرم آ جاتی ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے حق میں اتنا برا کرتا ہوں لیکن یہ میرے لیے جو ہے وہ اچھا کلمے بولتے ہیں, میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو پھر جو ہے اس کو یوں جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو کوئی برا کہے تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی ہے, اللہ کرے کہ تبدیل ہو جائے. بہرحال اس طرح کے ڈھیڑ بھی ہوتے ہیں سرب کے جن کی بدبختی میں شناعت میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے, تو ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کے حق میں خیر فرمائے اور ان کے شر سے ان کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے. تو یہ دعا بھی کر دینی چاہیے. بہرحال دل بڑا رکھنا چاہیے اور اچھائی کو کبھی مت چھوڑیں, کیونکہ اچھائی کو اگر چھوڑیں گے تو پھر کیا کریں گے, برائی کریں گے, اور اگر برائی کریں گے تو پھر نقصان کس کا کریں گے, اپنا ہی کریں گے. سامنے والے کی تو خالی زبان ہی ہوتی ہے. جی ہاں, اپنے عمل کا, اپنی بات کا خمیازہ اسی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے جس نے جو ہے وہ کہا ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی کسی کو بولے جب قتل کر دو, اس نے تو بول دیا جو اس نے کہنا تھا. اگر وہ سن کر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھانسی کے تختے پر یہی چڑھے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے. آگے چلتے ہیں, ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. میرا نام گلشیر اتاری ہے اور میں کوئٹہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ تلے اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, اور آج خلیل بھائی کی بھی آمد ہے. خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری عمر 18 سال ہے اور میری چھوٹی بہن کی عمر 12 سال ہے. ہمارے جسم میں کچھ عجیب سی ہی مطلب گھبراہٹ اور گرمی ہے کہ اس ٹائم ہم کوئٹہ کینٹ ٹھنڈ میں بھی رہ رہے ہیں, سردیوں میں بھی ہوں, لیکن ہم ہیٹر کے آگے نہیں بیٹھ سکتے اور کچھ تیل والی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں بھی نہیں کھاتے. عجیب سی گرمی لگتی ہے. تو برائے مہربانی اس کا حل, گھبراہٹ بھی آتی ہے, برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. اللہ صحت اور عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے, آمین. جی سلمان بھائی معذرت چاہتا ہوں, موضوع کی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کل تقریباً مغرب کے آس پاس ہی نا سرگودا شہر میں پتنگ بازی کی وجہ سے ایک نوجوان جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, گلے میں ڈور پھرنے کی وجہ سے
وہ बेचारा फौरन हाथों हाथ ही इंतकाल कर गया। इसके बारे में भी थोड़ी लोगों को तरगीब दिलाएं कि खुदारा मेहरबानी फरमाएं, कानूनी जुर्म भी है और लोगों की जानें भी जा रही हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम बस अक्ल सलीम नसीब फरमाए, पर और क्या कहा जा सकता है। पर इतने प्रोग्राम्स भी हुए हैं, शऊर भी बेदार किया जा रहा है, और आप तो जो बता रहे हैं अब, ये तो अब जिनके घर का चिराग गुल हो गया है, कोई उनसे पूछे कि ये पतंगबाजी है और ये जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, ऐसा मत करें। थोड़ी सी लज्जत के लिए लोग जो है वो दूसरों की ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो ये कैसी जो है वो इबरत वाली बात है कि जो है वो हमारी थोड़ी जो हम ये पतंगबाजी करके क्या हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए लज्जत, अपनी इस लज्जत के लिए जो है वो हम लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं। तौबा। वो ख़त्म हो सकती हैं हमारे इस अमल से, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, पैसे का भी ज़िया है, हाँ जी, वक्त का भी ज़िया है, और साथ साथ जो है वो दूसरों के नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है, और अपने को भी नुकसान होता है। बाज़ औक़ात जो है वो जो ये काम करते हैं उनके हाथ जो है वो यानी यूं उन पर भी जख्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तबाही है थोड़ी सी लज्जत हासिल करने के लिए, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मरहबा जी। राशिद ताज बात कर रहा हूँ जी। अभी सर आपका प्रोग्राम बस देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम मदनी चैनल देखते रहते हैं, बहुत हमें दावत इस्लामी से प्यार है। हमारे लिए एक अच्छी सी नात हो जाए, मैं फिर रोता हुआ जाऊँ मदीने में। आप समझ गए क्या इन्होंने फरमाइश की? क्या बात है जी, मरहबा। इसलिए हकीम साहब से मुझे सवाल करना है। मैं खुर्शीद अत्तारी बोल रहा हूँ सांगर से। पाँव मेरे जो है वो पैर जो है वो मेरे सुन देते हैं थोड़े थोड़े, और मसल पुल हो जाते हैं वीकनेस है बहुत ज्यादा। तो उम्र मेरी जो है वो 73 ईयर्स है, तो इसके लिए कोई मतलब हकीम साहब अगर बता सके जी। इंशाअल्लाह। सलमान भाई मेरा भाई है, असद नाम है उसका, वो 9 दिन से आईसीयू में है, बराए मेहरबानी उसके लिए दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहु। अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, आमीन, सलामती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन जी। मेरे जिस्म में एक बीमारी 50 साल हो गए, जिसको हम नासूर बोलते हैं, डॉक्टर लोग गैस गैंग्रीन बोलते हैं। हुजूर वो गर्मी में मुझे बहुत तक 6 महीने 8 महीने जख्म निकलता है कूल्हे पे और टांगों पे, तो बहुत मुश्किल नहाने में वुजू करने में मुझे बहुत परेशानी होती है। उसके बारे में मुझे जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह करीम आपको सलामती अता फरमाए। खलील भाई कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह करीम। आप अपनी कार्ड भी करवाएं, अपनी कार्ड भी करवाएं। ये तमाम बीमार इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो खुद बीमार हैं या घर में कोई बीमार है, तो कार्ड ज़रूर करवाएं। कार्ड का अमल ये बड़ा ज़बरदस्त अमल होता है, और दाऊद इस्लामी ने आप देखें इसको कितना आसान किया है। आप दाऊद इस्लामी की वेबसाइट dawoodislami.net पर जा कर के भी उसमें जो रूहानी इलाज का आपको ऊपर ही जो है नज़र आ जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करेंगे, उसमें ऑनलाइन कार्ड का एक ऑप्शन है, उसको आप लेंगे, वो फॉर्म है, उसको आप फिल करेंगे, लिखेंगे अपना मसला, तो ये कार्ड का सिलसिला इंशाल्लाह हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त अमल होता है ये कार्ड का। ये कार्ड भी ज़रूर करवाएं और अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, आमीन जी। कारी बिलाल हजरत तारी अर्ज़गुज़ार खुले सल्ले अला में एक खलील भाई से एक सवाल करना है, कोई तिब्बी इलाज पूछना है जी। खलील भाई से अर्ज है कि गैस, मैदे और पेट के जुमला अमराज, पेट में दर्द रहता है बड़ों के छोटों के, इसका कोई नुस्खा इनायत फरमा दें। अल्लाह सेहत दे जी। मैं राजनपुर तो मोहम्मद शबाज अकबर रहंदा लेना, मेरे को एक कलाम सुनने बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बारो बर मदीने में। वाह सुना वाह, माशाअल्लाह करीम। आप गए राजनपुर अदनान भाई? जी राजनपुर गया हूँ। गए? सुभान अल्लाह, मुझे नहीं याद पड़ता मैं राजनपुर गया हूँ, लेकिन माशाअल्लाह क्या बात है आप जी। खलील भाई से सवाल करना है, क्या सफेद बालों को स्याह करने का नुस्खा भी इनके पास है कोई? जिंदाबाद। इसका नुस्खा? सफेद बालों को सियाह करने का नुस्खा। क्या बात है, ये तो खलील भाई ही बताएंगे है कि नहीं है। आगे चलते हैं। सलमान भाई, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अफ्तारी है। मुझे खलील भाई से ये सवाल करना था कि मुझे खसरा निकली है, इसका कोई इलाज बता दें। मग़फ़िरत की दुआ का मुंतज़िर। अल्लाह आपको
صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ جی جناب میں ضلع شوپورہ منڈی جبرا سے بول رہا ہوں، واسطی سبینہ محمد سلیم اتاری میرا نام ہے۔ میرے جسم میں نا درد بہت ہوتی ہے، حکیم صاحب سے پوچھنا ہے، بازو میں اور جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، شوگر کا بھی مریض ہوں۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ جی پوچھا تھا، میری جو ہے نا بیوی، اس کے سر میں رہتا ہے درد نزلے کی وجہ سے نا، سر میں نزلہ اکٹھا ہو گیا، وہ نکلتا نہیں ہے، اور سر میں درد رہتا ہے، سر بھاری پن رہتا ہے، چکر آتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ جی والدہ کو نا جوائنٹس کی پرابلم ہے، گھٹنوں میں نا درد ہوتی ہے، ہاتھوں میں سویلنگ وغیرہ ہوتی ہے، سوج بڑھ جاتی ہے ہاتھوں میں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ جی شوگر کا علاج کا معلومات کر رہا تھا، روحانی کا۔ مرحبا، بتائیں گے۔ میرے پیارے پیارے خلیل بھائی، مجھے یہ کلام سنا دے، ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ خلیل بھائی، ہم قبلہ مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکیج ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے علاج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے، یہ کس چیز پہ؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی، انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی، انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ نفلی حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ بذات خود اتنی اہم چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دینا ہے، اس میں اپنی نفی ہے، نفی ذات ہے اس کے اندر، یہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو بے شک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو اب یہ خود نماز ہی کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے، یہ رب سے مناجات ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنا پیارا بننے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد سر کے حوالے سے کال تھی، اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اس میں دیکھ لیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں۔ بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ خود سمجھ سکتا ہے۔ سر میں درد ہے تو کبھی آنکھوں کی کمزوری کے باعث بھی ہوتا ہے، نیند نہ ہو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، دماغی کمزوری کے باعث بھی ہوتا ہے، اور ڈپریشن وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک جنرل علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بنی بنائی دوا لینا چاہیں تو اطریف الاسطو خدوس کے نام سے ایک معجون آتا ہے، اور اس کے ساتھ خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، ان دونوں کو لے کر مکس کر لیں اور صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں۔ طریف الاسطو خدوس تو کڑوا ہوتا ہے جی، اور یہ جو خمیرہ گاؤ زبان ہے عنبری جواہر دار، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ ہاں واہ ماشاءاللہ۔ الگ الگ یا مکس کر کے اس کی آدھی آدھی چمچ الگ الگ لینا چاہیں، ویسے مکس کرنا چاہیں تو ایک ایک چمچ، پھر اس کو صبح شام استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ ایک فائدہ حاصل ہوگا۔ گرم پانی سے اس کو لینا پڑے گا؟ نیم گرم پانی سے لے لیں تو اچھا ہے۔ صحیح۔ اس میں جو رطوبات جیسے کہتے ہیں کہ وہ نزلہ جمع ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سے دماغ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ واہ۔ اسو خدوس یہ وہ جڑی بوٹی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جاروب دماغ ہے، یعنی دماغ کی جھاڑو ہے، دماغ کو جھاڑو دیتی ہے، اندر جو رطوبات فاضل رطوبات ہوتی ہیں اس کو صاف کرتی ہے یہ جڑی بوٹی۔ کیا بات۔ اور اس کے علاوہ اگر عام کوئی درد سر کے لیے کچھ بنا کر رکھنا چاہے تو یہی اسطو خدوس کے نام سے جو جڑی بوٹی ہے یہ 50 گرام لے لیں، اور اس کے ساتھ خشک جو دھنیا ہوتا ہے، دھنیا جو ہوتا ہے، ایک تو ہرا دھنیا کہلاتا ہے، ایک دوسرا جو گول گول ہوتا ہے خشک دھنیا، یہ آپ نے 36 گرام لینا ہے، اور 12 گرام کالی مرچیں، ان تینوں کو پیس کے رکھ لیجئے۔ صبح و شام خالی پیٹ اس کو آدھی آدھی چمچ استعمال کر لیں، تقریباً 3 گرام، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، اس میں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صحیح۔ گیس وغیرہ معدے کے امراض کے اعتبار سے اس میں بہت بڑا ہاتھ بندے کا خود کا ہی ہوتا ہے، صرف چورانے کھاتا رہے اور ہر چیز کھاتا رہے تو ایسا مشکل ہی ہے۔ تو پھر میں ایک آپ کی بات میں چیز ایک ایڈ کروں، مجھے ایک خبر ملی، لوگ بتاتے ہیں عدنان بھی چیزیں، تو ایک خلیل بھائی سے ہی وہ لیا تھا چورن، اس کا پھکی تھی، وہ اس کے لیے تھا، ایک سٹمک پرابلم تھا کسی کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ جس نے کھائی ہے اس نے کہا ہے یہ تو بہت مزے کا ہے، آپ اور اس کا مزے کا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی یہ آپ بنوائیں گے، ہم نے فلان جگہ بھی جو ہے یہ پہنچانا ہے، یہ دوائی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مٹھائی نہیں ہے۔ عدنان بھائی کے والد صاحب، استاد عدنان بھائی کے والد صاحب جو ہے وہ یہ حکیم ہیں ماشاءاللہ، عدنان بھائی ابن حکیم کے نام سے بھی زمانہ طالب علم جانے جاتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ دوائی ہے، مٹھائی نہیں ہے، مٹھائی نہیں ہے، تو دوائی کو دوائی کے حساب سے کھانا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اسی طرح سے جو چیزیں معدے کو خراب کرتی ہیں، جو آج کل روٹین چل رہی ہے، تو وہ پیزے، پراٹھے، پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنک، اس طرح کی چیزیں بے شمار کھائی جاتی ہیں، تو پھر ایک آدھ کوئی پھکی کا جیسے کھا لینا چمچ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ معاملات کو اس کے نقصانات سے بچا لے گا، تو ایسا یہ ایک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے غذائی احتیاطیں کرنی ہے، اس کے بعد پھر
کبھی کبھار اگر کوئی معدے میں پرابلم ہو تو پھر اس کے لیے چورن وغیرہ استعمال کیا جائے۔ اجوائن آپ لے لیں 60 گرام، اور سونٹھ جو خشک ادرک ہوتی ہے یہ بھی 60 گرام، اور اس کے ساتھ میٹھا سوڈا یہ 30 گرام شامل کر لیں، اور اس کو پیس کر رکھ لیا جائے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ اس کو لے لیں، پیٹ کے درد میں بھی انشاءاللہ مفید ہوگا اور گیس وغیرہ کے اعتبار سے بھی فائدہ کرے گا۔ تو اب گیس اگر کسی کو رہتا ہے تو گیس جو چیزیں پیدا کرتی ہیں گوبھی، بینگن، آلو، اروی اور چنے کی دال، اسی طرح سے کلیجی پائے وغیرہ، حلوہ پوری، پراٹھے، یہ ساری چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، پھر گیس پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر چیزیں جو بادی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ خلیل بھائی، حلوہ پوڑی سال میں ایک دفعہ کھانے کی تو اجازت میرا خیال ہے آپ دیں ہی دیں گے، سال میں ایک دفعہ بندہ کھا لے، وہ ہے نا، سال بعد کیا جی کنڈوں کی نیاز، کنڈوں کی نیاز میں کھا لیں۔ وہ تو کھاتے ہی ہیں لوگ، ظاہر بات ہے کہ کبھی کبھار کا تو منع نہیں ہوتا کہ بندہ کبھی کبھار کوئی نہ کچھ چکھ لیتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے کھائے جیسے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کی عادت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حساب سے کھا لیا، اور چبا چبا کے بھی کھائیں، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھا گیا کہ وہ پوریاں پہ پوریاں کھا رہے، اپنے حساب سے ایک تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارا دوسرا حساب ہوتا ہے کہ وہ کہتے اینڈ میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار دل نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر، توبہ، اللہ بچائے ایسے کھانے کی حرص سے۔ کھانے کا مشورہ نہیں دے رہے، چکھنے کا مشورہ دے رہے، چکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کبھی کبھار جیسے چکھنا بھی سر، بندہ۔ جی میں ایک منطق کی زبان میں بولوں تو چکھنا بھی کھانے کو مستلزم ہی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں پر خورشید صاحب، جو اللہ کریم آپ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، ہاتھ پیر سن رہتے ہیں، دیکھ تو کولیسٹرول کا لیول چیک کرائیں، کولیسٹرول کتنا ہے، تو اس سے بھی وہ بھی ایک وجوہات اس کی بنتی ہیں۔ اور باقی اس کے لیے جب آپ چیک اپ کروا لیں، اگر کوئی چیز ایسے اللہ نہ کرے سامنے آئے تو پھر اس کا باقاعدہ علاج کروائیں۔ اور عام طور سے جو آپ نے عمر بتائی ہے تو اس میں ویسے ہی اعصاب پٹھوں کی کمزوری عام طور سے ہوتی ہے، تو اس میں آپ تھوڑے بہت جیسے اخروٹ ہیں، چلغوزے ہیں، منقع ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، جو کا دلیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اپنے معمولات میں لیں، کچھ نہ کچھ جو آپ کے جیب اجازت دیتی ہے اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ رہے گا۔ اور جسم میں درد کے حوالے سے پوچھا تو آپ یورک ایسڈ بھی چیک کروا لیں اور کولیسٹرول وغیرہ بھی چیک کروا لیں، یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور باقی ایک اور اسلام بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے پوچھا تھا کہ ان کے بھی جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو اس حوالے سے گھٹنوں میں درد وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا۔ تو اس کے لیے 4-5 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک جنرلی جو ہے وہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے اعتبار سے، باقی جوڑوں کے درد کے بھی بہت ساری جیسے اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی طاقت کی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جو ہے دوسری دواؤں کی حاجت ہوتی ہے، تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، تو کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر لیں۔ اور یہ جو علاج عرض کر رہا ہوں یہ ایک جنرلی ہے، ایک جسمانی کمزوری کے لیے۔ پھول مکھانے آتے ہیں، پھول مکھانے یہ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کیکر گوند، کیکر کی جو گوند ہوتی ہے یہ لے لیں، 100 گرام یہ لے لیں، پھول مکھانے 100 گرام لے لیں، اور 100 گرام سنگاڑا لے لیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور آخری اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں 100 گرام مصری بھی ملا لیں۔ چاروں چیزوں کو پیس لیں اور اس کو صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں، تو یہ کیلشیم کے لیے، ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جسمانی دردوں میں بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، آدھی چمچ دودھ میں ڈال کے پلا دیں تو انشاءاللہ یہ خوش ذائقہ بھی ہے اور بہت زیادہ جیسے یہ میٹھا بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، تو بچے بھی اس کو استعمال کر سکیں گے۔ خسرہ نکلا ہے تو اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، اس میں کوئی باقاعدہ دواؤں کی حاجت نہیں ہوتی، اس میں آپ ایک بنا بنایا خمیرہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے خمیرہ مروارید، خمیرہ مروارید، تو یہ لے لیجئے، یہ صبح شام 1-1 چمچ، چھوٹی چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ خلیل بھائی، جو آپ کے گھر پہ دیکھا تھا وہ مروارید ہی تھا نا؟ وہ آپ نے مجھے دکھایا تھا، وہ اس کے اندر ڈبی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے اس کے، جی دانے، مروارید، جی جی وہ موتی چھوٹے چھوٹے تھے، جی چھوٹے چھوٹے موتی۔ اس طرح سے اس کے ویسے فوائد کیا ہیں مروارید کے؟ مروارید یہ خمیرہ اس کا بنتا ہے معجون ٹائپ، جیسے عوام تو معجون ہی کہتی ہے، لیکن عوام تو ہر شے کو معجون بول دے گی اس کو، یہ حلوہ گھی کے بار کو بھی معجون ہی بول دیں گے اس کو بھی۔ تو یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، دل کی قوت کے لیے خمیرہ، یہ مروارید، جی گھبراہٹ کے حوالے سے۔ اسی طرح سے یہ جو
یہ جو بخار کے بعد جو جن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے تو ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. بخار کے بعد عام طور سے دیکھا ہے کہ نقاہت ہو جاتی ہے, بندہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو ایسے لوگ اگر خمیرہ مروارید صبح و شام استعمال کریں تو انشاءاللہ جسم میں قوت حاصل ہوگی. بچے بڑے سبھی لے سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. کوئٹہ سے اسلامی بھائی نے کال کی تھی, گلشیر صاحب نے, 12 اور 18 سال عمر تھی بہن کی اور ان کی, تو یہ گرمی اور گھبراہٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا. تو اس کے لیے آپ جو ہے نا سبزیوں کا استعمال اچھا کریں, لوکی, ٹنڈے, تورئی, جو کا دلیا, مونگ مسور کی دال, اسی طرح سے سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کیفیت میں بہتری آ جائے گی. لونگ ہے, دار چینی ہے, کلیجی, پائے اور جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں. مرحبا. اور دانے وغیرہ نکلتے رہتے ہیں, اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں روحانی علاج اس کا باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے یہ مرض ہے تو اللہ کریم ناسور والا اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے مل کر آپ علاج کریں. باقی میں ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 میں یہ آیت نمبر 14 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا کسی دوسرے سے کہیں کہ وہ آپ پر دم کر دیا کریں. روزانہ اس کو ایک مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے اعتبار سے یعنی کہ ایک یہ وہ چیز ہے کہ عام طور سے جیسے عمر کم ہوتی ہے تو وہ بال سفید بچوں کے بھی ہونا شروع ہو گئے یا عام کسی دوسروں کو ہو گئے, تو وہ اس کے جو شرعی معاملات ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. عام طور سے جن کے جیسے سفید بال ہو جاتے ہیں تو کھانے کے اعتبار سے کچھ جو دوا ہے اس کا میں عرض کر رہا ہوں, نہ کہ لگانے کے اعتبار سے. کھانے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہڑ, بھیڑا, آملہ. ہڑ ایک جڑی بوٹی ہے, ایک بھیڑا جڑی بوٹی ہے اور ایک آملہ. تو ان تینوں چیزوں کو لے کر 50 گرام لے لیں, ان کو پیس لیں, اس میں 150 گرام بادام شامل کر لیں. تو پھر یہ چاروں چیزوں کو مکس کر لیں, صبح شام 1 چمچ استعمال کریں. تو نزلے وغیرہ کی وجہ سے جو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں قبل از وقت, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے جی خلیل بھائی, میسیجز بھی ہیں, کچھ کلام سننے کی فرمائشیں ہیں, یہ بھی ان کو بھی کریں کہ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, یہ کلام سنائیں. آپ کا جو نیا کلام ریلیز ہوا ہے اس کے بھی کچھ اشعار سنائیں. عمل کا ہو جذبہ آتا یا الہی. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ خلیل بھائی ہمیں یہ کلام سنا دیں. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. اللہ برکت دے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. ابو بکر بھائی ہیں تلا گنگ سے, ان کو یہ کلام سننا ہے. اللہ برکت سلامتی دے. یہ میسیج ہے کہ اس کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں, اس پہ بات کر چکے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. جنہوں نے سینڈ کیا انہوں نے اپنے علاقے کا نام بھی نہیں لکھا, اپنا نام بھی نہیں لکھا, علاقے کا نام بھی نہیں لکھا. چلیں بار ایڈریس ہو گیا, یہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو برکت دے. پروگرام کی اپریسیشن بھی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہے. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے, آمین. جی خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنا دیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت. ہو توفیق ایسی
عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشیانہ دعا یا الہی کروں خاشیانہ دعا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں جاؤ جاؤ حرم پاک کے جانے والوں ہم بھی روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں وہاں کیا جود و کرم ہے شربت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ مرحبا کوئی بھی جو مشکل کا شکار ہے پریشانی کا شکار ہے مصیبت کا شکار ہے دل کے کانوں کے ساتھ
حاجی شاہ صاحب کا یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ اس کو سماعت فرمائیں. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا ایمان فوز واقعہ آپ کو سناتا ہوں، نماز کی برکت بھی اس میں آپ کو پتہ چلے. حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آپ کی پڑوسن حاضر ہوئی، عرض کی اے ابو الحسن رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کے لے گئے، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائیں، آپ برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش کر دیں یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں. پڑوسن کی فریاد سن کر اللہ کے ولی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب کافی دیر ہو گئی تو عورت نے کہا ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں حاکم میرے بیٹے کو قید میں نہ ڈال دے. آپ نماز میں مشغول رہے. جب سلام پھیرا تو فرمایا اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ تو حل کر رہا ہوں. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی بی بی صاحبہ گھر چلیے، آپ کا بیٹا آ گیا ہے. یہ سن کر پڑوسن بہت خوش ہوئی اور حضرت کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی. نماز کی برکت دیکھی آپ نے کہ حضرت نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دل ہی دل میں دعا کی اور اللہ پاک نے اس پڑوسن کے بچے کو قید سے آزاد کروا دیا. سبحان اللہ. رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی یہ بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز. ایک اور واقعہ، خادم النبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان یعنی مالی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی آزمائش ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، نماز پڑھی. فرمایا باغبان آسمان کی طرف دیکھ، کچھ نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر فرمایا دیکھ آسمان تو کچھ نظر آتا ہے. اس نے کہا حضور کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے تیسری بار یا چوتھی بار نماز پڑھی، وہی سوال کیا. تو باغبان نے مالی نے کہا ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آتا ہے. آپ یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، آپ نماز اور دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف سے بادل آ گئے، موسلا دھار بارش ہو گئی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو کہا گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو بارش کہاں تک پہنچی. اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا اور آ کر کہا کہ یہ بارش یہ قریبی محلوں سے آگے نہیں بڑھی، یعنی خاص جہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مبارک تھا وہاں پر یہ بارش یا اس کے کچھ قریب برسی ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد جب ہاتھ پھیلاتا ہے یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے مولا میری بہن کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، نوکری مل جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نماز کے بعد جب بندہ حاجت پیش کرتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابر رحمت جھوم کر برسے گا ہو جائے گی دور، قحط سالی کی مصیبت تم پڑھو دل سے نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللہ کریم ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی اور خوف خدا کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو فرمائیں. سب سے پہلے تو میں عاجزی کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور استاذ العلماء، استاذ المحدثین، استاذ الفقہاء، یعنی بہت بڑے عالم تھے. لیکن عاجزی کا عالم کیا تھا، خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے حدیث سننے کے لیے مجھے گھر بلائے نا تو میں اس کے گھر جا کر حدیث سناؤں گا. اچھا، یہ صرف جو ہے وہ زبان سے نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک عملی طور پر بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم بھی تھے. تو لیکن ان پر جو ہے وہ جو تصوف تھا وہ زیادہ حاوی تھا. تو یہ رملہ میں تھے، فلسطین میں تھے. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی رملہ تشریف لے گئے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اپنے گھر دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں. تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم کو اپنے گھر بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی تواضع آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، عاجزی دکھانا چاہتا ہوں. اور واقعی جو ہے وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ حدیث پاک بیان کی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حدیث بیان فرمائے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ حدیث پاک ان کو سنائی. تو یہ عاجزی کا اتنا جو ہے اتنا یعنی بڑا جذبہ ہے ان کا. اور پھر خوف خدا تو آپ کو اتنا تھا خوف خدا کے آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یوں اتنا خوف خدا رکھتے تھے، روتے رہتے تھے، اتنی عبادت کرتے، اس کے باوجود رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ آپ اتنا روتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اپنے استاذ کے پاس رہا اور 50 سال کا عرصہ یعنی ان کے ساتھ میرا رہا علم دین سیکھنے کے تعلق سے. تو جب جو ہے وہ ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یعنی 50 سال وہ یہ حدیث پڑھانے کا سلسلہ کرتے رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کے لائق نہیں ہے. یہ سننا تھا تو جو ہے وہ مجھے میں ڈر گیا نا، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ انہی کا ہے کہ یہ بہت روتے تھے، یعنی دعائیں کیا کرتے تھے. تو جب یہ فوت ہونے کے قریب ہوئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اسے کسی نے کہا کہ آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، ساری زندگی آپ کو نیکی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو آپ کیوں اتنا خوف محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف نہیں ہے، بلکہ خاتمہ برا نہ ہو جائے یہ خوف میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ایمان پر خاتمہ کو جنت ہی ہے، جنت میں ہی داخلہ ہوگا. لیکن جو ہے پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے ایک شخص تھا جو بڑا نیک تھا اور پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا تھا، اور میں نے بھی اس سے جو ہے وہ سیکھا. لیکن اچھا پھر وہ اتنے ولایت کے درجے پر فائز تھا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوا کرتی تھی. لیکن جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا خاتمہ برا ہوا. وہ ایمان سے ہی جو ہے یعنی ایسا اس معاملہ ہو گیا کہ وہ ایمان سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا. تو یہ مجھے بھی جو ہے وہ اپنے ایمان پر خاتمے کا خوف ہے. تو یہ عالم تھا ہمارے بزرگوں کا کہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود جو ہے وہ خوف خدا ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا. کاش ہمیں بھی جو ہے وہ خوف خدا جیسی لازوال دولت حاصل ہو جائے. واقعی خوف خدا مل جائے تو پھر یہ دنیا کے جو مسئلے ہیں نا، یہ جو دھوکہ دہی کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں. آپ خود ہی جو ہے وہ ایک دنیا کے بارے میں جو ہے وہ کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے کعبہ شریف کے اندر، جو ہے وہ رات آپ آئے کعبہ شریف کے اندر اور عبادت کی، اور پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، تلاوت کی، عبادت کی، نفل پڑھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. اور کہنے والوں نے کہا کہ یہی آپ کا آرام ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے جس پہاڑ پر آپ رہتے تھے اس پر جانے لگے تو آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو دنیا تو جو ہے وہ گدلی ہے. دیکھیں یعنی وہ اپنے اس جو ہے وہ یعنی عبادت کر رہے ہیں، چوٹ لگی تو کہا کہ یہی دنیا ہے. تو یہ بزرگوں کا یہ عالم ہوا کرتا تھا، یہ انداز ہوا کرتا تھا. دم نزع سالک بے نوا
کو دکھا نہ شکل خدا نما کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ عاجزی بھی نصیب فرمائے، اور اپنی خفیہ تدبیر سے اللہ ہمیں ڈرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر امیر سنت کا ایک بیان ہے، سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سن بھی لیں اور زبردست بات ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً لے کر کے اس کو پڑھ بھی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سفیان ثوری کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرما کر علم و عمل سے اللہ کریم ہماری زندگی کو مزین فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ محبوب رب اکرم تم پر سلام ہر دم، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ اے والی مدینہ بلوائے مدینہ، اے والی مدینہ بلوائے مدینہ، اے والی مدینہ بلوائے مدینہ، کاش کہ یہ پڑھے ہم لاکھوں سلام تم پر، کاش کہ یہ پڑھے ہم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر۔ دنیا کے غم مٹا دو، عقبا کے غم مٹا دو، دنیا کے غم مٹا دو، عقبا کے غم مٹا دو، دنیا کے غم مٹا دو، عقبا کے غم مٹا دو، کر دو غموں سے بے غم لاکھوں سلام تم پر، کر دو غموں سے بے غم لاکھوں سلام تم پر۔ عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، تھا لائق جہنم تم پر سلام ہر دم، تھا لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر، ہو لا
صلی